آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو ادب میں ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی وہ اہم تحریک ہے جس نے ادب کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ کلاسیکی تحریک، رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک جیسی تمام تحریکیں اردو ادب میں آئیں، لیکن آج بھی ہم جس تحریک کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں وہ ہے ترقی پسند ادبی تحریک۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید نجابت ادیب صاحب جو بریلی سے تشریف لائے ہیں، شمس الحسن صاحب جو جونپور سے تشریف لائے ہیں، اور پروگرام کے آخر میں کلام شاعر کے تحت اپنا کلام پیش کریں گے علی شبر نوگامی صاحب۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں جس طرح انقلابات آتے ہیں، سماج میں انقلابات آتے ہیں، اسی طرح اردو ادب میں بھی انقلابات آئے۔ دنیا کے تمام ادب کی طرح اردو ادب بھی اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہوا، اور علی گڑھ تحریک کے بعد جو تحریک ابھر کر سامنے آئی وہ ہماری ترقی پسند تحریک تھی، جس تحریک نے اردو ادب کو بہت متاثر کیا۔ ترقی پسند تحریک کے رجحانات تو پہلی جنگ آزادی یعنی 1857 کے بعد سے ہی شروع ہونے لگے تھے، لیکن 19ویں صدی کی آخری دہائی اور 20ویں صدی کی ابتدا میں اس تحریک نے آہستہ آہستہ شدت اختیار کی، لیکن انقلاب روس کے بعد ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر پہنچنے لگی، اور حسرت موہانی جیسے معروف شاعر نے یہاں تک کہا کہ لازم ہے یہاں غلبہ آئین سوویت، دو ایک برس میں ہو کہ 10-20 برس میں۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان سے پہلے بہت دور 7 سمندر پار ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی پہلی کانفرنس پیرس میں ہوئی جس میں سجاد ظہیر نے بطور مشاہد شرکت کی۔ اس کے بعد لندن میں انہوں نے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی اور ترقی پسند تحریک کا مینیفیسٹو تیار کیا۔ لندن سے ہندوستان آنے کے بعد ہمارے جو اہم شعراء اور ادبا تھے، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ملک راج آنند، پرمود سین گپتا، ڈاکٹر محمد دین تاثیر اور سجاد ظہیر وغیرہ نے ہندوستان میں اپنا حلقہ بنانا شروع کیا اور مینیفیسٹو کے تحت تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش شروع کی، جس کے بعد 1936 میں باضابطہ اس تحریک کا آغاز ہوا۔ میں سب سے پہلے سید نجابت ادیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس تحریک کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ نجابت ادیب صاحب۔ شکریہ بہت بہت۔ درست یہ تحریک ہندوستان میں آنے سے پہلے دنیا میں اپنے اثرات دکھا چکی تھی۔ فرانس میں انقلاب آ چکا تھا جس کی وجہ سے سیاسی، سماجی، ادبی ہر گوشے میں اس کے اثرات نمودار ہو رہے تھے۔ یہ انقلاب ابھی اپنی منزلوں کو طے ہی کر رہا تھا کہ اسی درمیان 1917 میں روس میں انقلاب آیا، اور روس میں ایسا انقلاب آیا کہ اس نے زار شاہی کے تختے کو پلٹ دیا اور مزدوروں کی حکومت ہوئی۔ پھر وہاں بھوک، پیاس، انسانی زندگی کی سچی حقیقتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے کام بھی کیا جانے لگا، اور باضابطہ طور پر ادب کی تخلیق کے لیے لوگوں کا رجحان بھی مرتب کیا گیا۔ یہ 1917 کا انقلاب کے اثرات ہندوستان پر نمودار ہوئے، جس کی وجہ سے یہاں کے ادبا اور شعراء اور دیگر فنون میں کام کرنے والے افراد نے ان تمام کیفیات کو ظاہر کرنا شروع کیا کہ 1935 میں جرمن میں وہاں کے رائٹرز نے ایک آل ورلڈ کانفرنس بلائی، جس سے کہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا صحیح طور سے تجزیہ کیا جا سکے۔ اس کانفرنس کا نام تھا The World Conference of Writers for Defense of Culture۔ چونکہ تہذیبی جو وراثتیں تھیں وہ کہیں ختم ہوئی جا رہی تھیں، اور کہیں وہ حصہ تہذیب کا حصہ نہیں بن رہا تھا جو ہماری زندگی کی حقیقت تھا، لہٰذا اس پر غور کیا گیا۔ ہندوستان سے بھی لوگوں کو، رائٹرز کو بلایا گیا، حالانکہ اس زمانے میں جو بڑے رائٹرز تھے وہ اپنی
यहाँ की सियासी मसरूफियात और दीगर मसरूफियात की बिना पर नहीं जा सके, लेकिन सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद ने उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, हिंदुस्तान की नियाबत की। वहाँ के बाद फिर जब उस कॉन्फ्रेंस के तासुरात इनके जहन पर बाकायदा तौर पर मुरतब हो गए और ये लोग सोच ही रहे थे कि अदब में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए, कि इनको वहाँ से लाए अमल मिल गया। और उसके बाद इन्होंने नॉन किंग्स रेस्टोरेंट जो कि इंग्लैंड में था, वहाँ पर ये लोग ज़ेर तालीम भी थे, प्रोफेसर मुलकराज आनंद, सज्जाद ज़हीर और दीगर अफराद ने मिलकर वहाँ कॉन्फ्रेंस की। इसकी सदारत मुलकराज आनंद ने की और एक अंजुमन को तश्कील दिया जिसका नाम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन रखा गया। फिर जब ये लोग हिंदुस्तान यहाँ पर आए तो आने के बाद उन्होंने प्रेमचंद, अल्लामा डॉक्टर अब्दुल हक जैसे मुफक्किरीन से ताल्लुक़ अख्तियार किया और उनसे सनद हासिल की इस बात की कि इस अंजुमन की तरक्की, इस अंजुमन के तहत जो अदब, जो उसके मकासद तय किए गए हैं, उन मकासद के तहत अदब की तश्कील दी जाए ताकि समाज के उस हिस्से तक कि जिस हिस्से तक अदब पहुँचता ही नहीं है उसकी तर्जुमानी करता हुआ जब ये अदब वहाँ तक जाएगा तो उसका रुझान यहाँ पैदा होगा और इसी रुझान के तहत तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे जो अहम मकसद था वो रिजत परस्ती से निकाल कर लोगों को हकीकी ज़िंदगी में लाना, हकीकी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें थी बज़ाहिर, उनके लिबास, उनके खाने, उनके रहने वगैरह के मामलात इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए थे कि वो अदब की तरफ उनका रुझान हो नहीं सकता था। इसलिए इसके मकासद के तहत अदब की तश्कील दी गई। मुंशी प्रेमचंद ने खुतबे सदारत लिखा, जैसा कि आपने फरमाया। ये खुतबे सदारत उर्दू अदब का एक अहम जुज़ करार पाया, एक अहम दस्तावेज़ बन गया, जिसमें आपने ये बताया कि हुस्न क्यों लोगों को सिर्फ क्रीम पाउडर और लिपस्टिक लगाए हुए चेहरे पर नज़र करने से ही नज़र आता है। हुस्न तो दरअसल खेत में काम करने वाली उन मजदूर औरतों के चेहरे पर देखना चाहिए कि जो सूरज की तमाज़त से उनके चेहरे को चमका देता है और जिनके पसीने की खुशबू हमारे मुल्क में लोगों की ग़िज़ा फराहम करने का ज़रिया बनती है। अदीब साहब, वो मैं जब ये हमारे सज्जाद ज़हीर वगैरह जब हिंदुस्तान आए तो सबसे पहले इन्होंने हमारे जो हिंदुस्तान के अहम शोरा उद्बा थे इनसे रब्ता करना शुरू किया। तो तरक्की पसंद तहरीक की सबसे अहम बात यह थी कि रवींद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी, हसरत मोहानी, जोश मलियाबादी और काजी अब्दुल गफ्फार जैसे शोरा और उद्बा की सरपरस्ती इनको हासिल थी। और सिर्फ यही नहीं कि ऐसे लोगों की सरपरस्ती हासिल थी, बल्कि इनके हमनवाओं में जो सज्जाद ज़हीर थे, डॉक्टर एजाज हुसैन थे, अली अहमद, फैज़, एहतशाम हुसैन, डॉक्टर तासीर, ख्वाजा अहमद अब्बास, क्रिश्चियन, ये वो नाम हैं जो आज उर्दू अदब का बहुत ही कीमती सरमाया है। तो ये तरक्की पसंद तहरीक से ये लोग जुड़े। तो तरक्की पसंद तहरीक ने अदब बराए अदब के तसव्वुर को तब्दील करके अदब बराए ज़िंदगी का एक अहम तसव्वुर हमें दिया। तो अदब बराए ज़िंदगी का जो तसव्वुर आया उसमें बहुत से शोरा, बहुत से उद्बा फिर उसी नहज पर उन्होंने अपनी तख्लीकात शुरू की। तो शमसुल हक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सन 36 में जब हमारी बाज़ाब्ता ये रुझानात तो पहले से शुरू हो चुके थे, लेकिन 1936 में रिफायाम क्लब लखनऊ में जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई तरक्की पसंद तहरीक की, वो 1936 में हुई। प्रेमचंद ने उसकी सदारत की थी। तो प्रेमचंद का सदारती खुतबा मैं बाद में उस पर आऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद कौन से लोग इसमें जुड़े, क्या उनका रुझान रहा, किस तरह की शायरी हुई। हिंदुस्तान में जो माहौल था, अंग्रेज़ों के मजालिम से लोग परेशान थे, तो एक बहुत अच्छा माहौल तरक्की पसंदी के लिए उस वक्त हिंदुस्तान को में था और जिसका इस्तेमाल किया और हमारे शोरा और उद्बा ने उसी नहज पर अपनी तख्लीकात की और उनमें बहुत मकबूल हुई। तो आप ज़रा सा रोशनी डालें कि क्या माहौल था, कैसे शोरा उसमें आए। इसलिए कि मजदूरों के जो कमियां यानी उनकी जो कमजोरियां थी, उनकी ज़रूरतें जो थी, उस चीज़ को जो है सिर्फ अदीबी आदमी समझ सकता था। शोरा उस चीज़ को ज़्यादा गहराई से ले सकते थे, बकिया उसकी तरफ लोगों को रुझान नहीं था। इसलिए जब इनकलाबात फ्रांस या आपने अभी जर्मन के बारे में सुना, उसके बाद चूँकि ये सरमायादार लोग थे, ये उनको हिस्सा इतना देते थे कि इससे वो ज़िंदगी बसर कर सके, एक मफलूक हाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसके नतीजे में जो है उनको एक ऐसे जो है यानी रहनुमा की ज़रूरत थी जो उनकी रहबरी करे, उनको इस यानी गुर्बत से, इफलास से निकाल के यानी उस उरूज की मंजिल लाए।
تو اس میں جو ہے جو شعرا مثلا جیسے آپ کے مجاز جو ہے آپ کے ساحر لدھیانوی جو ہے، وہاں بھی جون پوری بھی ہے، آپ کیفی اعظمی ہے اور حسرت موہانی ہے، آپ کے یہ تمام منشی پریم چند، ان تمام شعراء ادب نے جو ہے اس میں کھل کے انہوں نے حصہ لیا، چونکہ ان کو جو ہے یہ پہلے سے بھی اس بات سے زیادہ متاثر تھے، اور اس بات کو جو انہوں نے احساس کیا ان ادیبوں نے کیا اور بقیہ ان لوگوں کے انگریزوں کے خلاف، چونکہ ہندوستان کی جو ہمارے سماج تھا اس میں ایک عجیب نفرت کا جذبہ، چونکہ ان کے مظالم سے لوگ تنگ تھے، تو ایک نفرت کا جذبہ ہندوستانیوں میں تھا. مطلب جوش نے یہاں تک کہہ دیا کہ جوش ملیح آبادی نے وہ کہا تھا کہ صاحب ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی. مطلب اس طرح کے اشعار ہمارے شعراء نے، یا نظمیں. اچھا، نظم کا ایک مسئلہ اور تھا کہ ترقی پسند تحریک نے نظم کو جو عروج بخشا، کیونکہ اس سے پہلے غزل کا جو دور چل رہا تھا تو غزلوں سے نکل کے نظم کا ایک دور آیا، اور بہت ہی مطلب کامیاب اور مارکت الآرا نظمیں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھی گئیں. نجاوت صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز جب 36 میں ہوا، اس کے بعد جو ہماری شاعری اور ہمارا ادب تخلیق ہوا وہ اردو ادب کا بہت ہی قیمتی سرمایہ بن گیا. اس دور میں کیفی اعظمی، سردار جعفری، مجاز، ساغر نظامی وغیرہ وغیرہ بے شمار شعراء نے آزادی سے متعلق نظمیں لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیں. یہ 1936 کی اس کانفرنس کے بعد ایک مجموعہ انگارے کے نام سے آیا، جس میں سجاد ظہیر، رشید جہاں اور دیگر اسی طرح کے قلمکاروں کے مجموعے اس میں شائع ہوئے، افسانوں کے مجموعے شائع ہوئے. یہ حکومت اس وقت انگریزوں کی حکومت کے خلاف ایک بڑا اعلانیہ تھا. یہ جو مجموعہ جب شائع ہو کر کے آیا تو اس پر حکومت نے فوراً پابندی عائد کر دی اور اس کو بند کر دیا گیا. اس کو دوبارہ سے اس کی نہ تو اشاعت ہو سکی، نہ ہی یہ انگارے عام طور سے لوگوں کے پاس تک یہ مجموعہ پہنچ سکا. لیکن پھر بھی جہاں جہاں پر بھی پہنچا وہاں اس کی پذیرائی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک مذہبی اجارہ داری کے خلاف بھی ایک اعلان جنگ تھا، چونکہ وہاں مذہب کے اجارے دار حکومت یا عوام کی زندگی سے نہیں بلکہ وہ صرف اپنی اجارہ داری کو باقی رکھنے کی غرض سے کام لے رہے تھے، جو مذہب بھی تقریباً بے روح ہو چکا تھا. اس لیے وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے چپٹے ہوئے تھے، مذہب کی اصل سے، مذہب کی روح سے وہ الگ ہو چکے تھے. لہٰذا جہاں انہوں نے ایک طرف حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، وہیں مذہب کی ان تمام کمزوریوں کی طرف بھی انہوں نے قلم اٹھایا تاکہ اس میں اصلاح کا پہلو پیدا ہو سکے. مذہبی دنیا ہو یا سیاست کی دنیا ہو یا سماج کی دنیا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور سبھی ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں. انہوں نے جیسے کیفی اعظمی، سردار جعفری، مجاز، احمد ندیم قاسمی، یہ ایسے بہت سے لوگ اس میں شامل ہوئے جو بڑے قلمکار تھے. ان میں سے وہ لوگ کی جو اچھے فنکار تھے، انہوں نے ترقی پسند ادب کی اہمیت کو، ترقی پسند ادب کی ضرورت پورا کرتے ہوئے جو کلام کہا ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اس کے بعد بھی زندہ رہا. ایسا نہیں کہ ترقی پسند تحریک کے ختم ہو جانے کے بعد ان کا کلام بے معنی ہو گیا ہو، بے یعنی ہو گیا ہو، ایسا نہیں تھا. شمس الحسن صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تصور جو ادب کے بعد ادب برائے زندگی کا ترقی پسند تحریک کے زیر اثر آیا. پریم چند نے ایک خطبہ دیا تھا 1936 میں، بہت ہی مطلب تاریخی ایک خطبہ تھا. انہوں نے کہا تھا، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، کہ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی. یہ خطبہ جو تاریخی خطبہ دیا، اس کے بعد ادب برائے زندگی کا جو تصور آیا، اس کے تحت جو ہمارے شعراء نے جو کلام پیش کیا، جو نظمیں لکھی گئیں، کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جیسے فیض احمد فیضی نے ہم اپنی نظم جو ہے
اس کی غمازی کرتی ہے ان کے اشعار کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نماگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نماگ، جی اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور ہیں اور وصل ہے راحت کے سوا. جی جی اس کے علاوہ بھی اور آپ آئیے معین حسن جذبی ہیں، وہ فرماتے ہیں مزدور کے سلسلے سے ان کی ایک نظم بہت مشہور معروف ہے. ان کا سکڑا سمیٹا سڑکوں پر میں جام بکف میں خاروں میں. جی اس کے علاوہ بھی آپ آگے بڑھیے تو مجاز لکھنوی جو فرماتے ہیں تیرے ماتھے پہ یہ آنچل تو بہت خوب ہے لیکن تیرے ماتھے پہ یہ آنچل تو بہت خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. بہت خوب، بہت اچھا رہا. اس طریقے سے اشعار سے جو ہے انہوں نے. ناظرین، ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ابھی آپ نے سماعت فرمایا سید نجابت ادیب صاحب اور شمس الحسن صاحب سے. اس کا پس منظر 36 میں پیش جو کانفرنس ہوئی وہ، اور کانفرنس کے بعد جو ہمارا ادب تخلیق ہوا، ادب برائے ادب کے بعد ادب برائے زندگی کا جو تصور آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اور یہ تصور جو ترقی پسند تحریک کا عروج کا زمانہ جو رہا ہے، یہ شروع سے لے کے یعنی 36 سے لے کے تقریباً 1950 51 تک یہ عروج کا زمانہ تھا. تو آج بھی ہم آپ اگر مطالعہ کریں تو 36 سے لے کے اور 50 51 52 تک کا جو ادب ہے اردو کا، چاہے وہ شعری ادب ہو چاہے نثری ادب ہو، اردو ادب کا انتہائی بیش قیمتی سرمایہ ہے. اور بغیر اس کے اگر ہم ترقی پسند تحریک کے اس دور کے ادب کو اردو ادب سے الگ کر دیں تو اردو ادب کی تاریخ قطعی مکمل نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت بڑا سرمایہ تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا ہمارے ادیبوں کا، ہمارے شعراء کا. اور اس نے نہ صرف ادب میں ہی ایک انقلاب نہیں برپا کیا بلکہ انگریزوں کے خلاف جو ماحول بنایا، جنگ آزادی میں ایک ہتھیار کے طور پر ترقی پسند تحریک کے جو شعراء تھے انہوں نے اپنی شاعری کو استعمال کیا، اور اس شاعری نے ایک انقلاب برپا کر دیا عوام میں. اور وہ ترقی پسند تحریک دور حاضر کی اور اہم تحریک بن گئی جس نے اردو ادب کو متاثر کیا. ناظرین، اس پروگرام کے آخری حصے میں آپ سماعت فرمائیں گے کلام شاعر، اور ہمارے درمیان موجود ہیں جناب علی شبر نوگامی صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. بہت بہت شکریہ. یہ نفرتوں کی خلیجیں نہ اب گمان میں رکھے، نفرتوں کی خلیجیں نہ اب گمان میں رکھے، میرا بیان سمجھتے کو میان میں رکھے، میرا بیان سمجھتے کو میان میں رکھے. شیرازی کرتا ہوں، اللہ جسارت کر رہا ہوں آپ کے آگے. لیکن جسے بھی چوم لے وہ لفظ آفتاب بنے، جسے بھی چوم لے وہ لفظ آفتاب بنے، مزہ تو جب ہے کہ ایسا اثر زبان میں رکھے، مزہ تو جب ہے کہ ایسا اثر زبان میں رکھے. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کسی لائق ہو. ورق بکھر کے نہ بن جائے زینت بازار، ورق بکھر نہ بن جائے زینت بازار، سنبھال کر یہ کتاب
حیا مکان میں واہ، رکھے سنبھال کر یہ کتاب حیا مکان میں سنبھال کر یہ کتاب حیا مکان میں ورق رکھے۔ بکھر کے نہ بن جائے زینت بازار سنبھال کر یہ کتاب حیا مکان میں رکھے سنبھال کر. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا, آخری شعر حاضر کرتا ہوں, قبلہ دیکھیے گا. بچھڑتے ٹوٹتے رشتوں پہ مت بہاسو, بچھڑتے ٹوٹتے رشتوں پہ مت بہا آنسو, جو ہونے والا ہے وہ حادثہ دھیان میں رکھے, جو ہونے والا ہے وہ حادثہ دھیان میں رکھے. اور یہ مقطع بھی کسی لائق ہو تو دیکھیے گا. یہ نفرتوں کی خلیج نہ اب گمان میں رکھے. حالات حضرہ جو ہیں سب کے سامنے ہیں, مقطع میں حاضر کرتا ہوں. نشیب عرض کا ماحول سازگار نہیں, نشیب عرض کا ماحول سازگار نہیں, پرندہ فکر کا شابر ابھی اڑان میں رکھے, پرندہ فکر کا شابر ابھی اڑان میں رکھے. ورق بکھر کے نہ بن جائے زینت بازار, ورق بکھر کے نہ بن جائے زینت بازار, سنبھال کر یہ کتاب حیا مکان میں رکھے میرا بیان. ماشاءاللہ, بہت خوب بھائی, بہت خوب. ابھی ناظرین آپ علی شبر نوگامی سے سماعت فرما رہے تھے ان کا کلام, اور ان کی غزل سننے کے بعد عرفان صدیقی کا یہ شعر یاد آ گیا کہ خواہشیں توڑ نہ ڈالیں تیرے سینے کا طلسم, خواہشیں توڑ نہ ڈالیں تیرے سینے کا طلسم, اتنے شہزور پرندوں کو گرفتار نہ رکھ, اتنے شہزور پرندوں کو گرفتار نہ رکھ. ناظرین, ادبی دنیا کے تحت ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اردو ادب میں ترقی پسند تحریک موضوع پر ایک مباحثہ اور گفتگو, جس میں ہمارے ساتھ سید نجیب ادیب صاحب بریلی سے جو تشریف لائے ہیں, شمس الحسن صاحب جونپور سے تشریف لائے ہیں, اور کلام شاعر کے تحت علی شبر نوگامی صاحب نے اپنا خوبصورت کلام پیش کیا. میں تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ آپ نے موقع عطا فرمایا.